سب سے امیر ترین صوبہ ہے جہاں معدنیات اور دیگر قدرتی وسائل کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ یہ دولت بلوچستان کے عوام کی ہے، لیکن اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے سرمایہ، ایکسپرٹیز اور وسائل کی ضرورت ہے۔ بلوچستان اور وفاق کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ وسائل کو بروئے کار لا کر بلوچستان اور پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ پہنچایا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت بلوچستان نیشنل ورکشاپ سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج بلوچستان کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ عمارت کے حوالے سے جو ستون جو ہمارے وہاں پر ذخائر ہیں، فولاد کے، معدنیات کے، ان کی بہت بڑی تعداد ابھی بھی پہاڑوں کے نیچے دفن ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ احساس ہے، یہ دولت بلوچستان کے عوام کی ہے، چاہے اس کا تعلق مکران سے ہے یا لاس بیلا سے ہے یا چمن سے ہے یا کسی بھی علاقے سے۔ یہ سب سے پہلا حق اس کے اوپر بلوچستان کے عوام کا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دولت کاغذوں میں ہمیشہ دولت کہلائے گی اگر اس دولت کو صحیح طور پر اس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے، اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان پہاڑوں کو، ان سمندروں کو، ان کی تہہ میں جانا ہوگا۔ اس کے لیے سرمایہ چاہیے، اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے، اس کے لیے وسائل چاہیے، اور وہ وسائل، ایکسپرٹیز، وہ کولیبریشن وہ بلوچستان اور وفاق نے مل کے کرنی ہے، تبھی جا کر وہ دولت باہر آئے گی اور بلوچستان کے عوام کے لیے پہلے نمبر پر اور پاکستان کے عوام کے لیے بعد میں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیادی بات جو ہمیں اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بلوچستان پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو نہ صرف ایسی بلوچ اور پشتون اقوام پر مشتمل ہے جن کی تاریخ، دلیری، مہمانوں کا احترام اور رواداری یہ بلوچستان کے قبائل کی عظیم ویلیوز ہیں، جس کو تاریخ نے اپنے اوراق میں بہت شاندار الفاظ میں سمیٹا ہے۔ اس ڈائلاگ کا مقصد اپنی بات، سرکاری بات نہیں کرنی، بلکہ آپ کی اور عوام کی بات سننی ہے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے بھی یہ بات تاریخی حوالے سے کی تھی کہ 1947 میں حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں جب پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے مارز وجود میں آیا تھا، تو بلوچستان میں جو انگریز راج کے تحت جو بلوچستان کے حصے تھے اور کوئٹہ میونسپلٹی نے مل کر اپنے دل کی آواز پر پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، اور اس میں آپ کے بزرگ شامل تھے، انتہائی قابل لائق احترام وہ قبائل کے عمائدین شامل تھے۔ اس کے بعد پرنسلی اسٹیٹس نے بھی سن 47 اور 48 میں کچھ وقفہ گزرنے کے بعد انہوں نے بھی الحاق کا اعلان کیا تھا۔ یہ کوئی بندوق کے نوک پر نہیں ہوا تھا، یہ دل، دماغ اور ایک کنوکشن کی بنا پر ہوا تھا کہ پاکستان کا ہم حصہ بن جائیں گے تو مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں شریک ہوں گے۔ بالآخر 1970 میں بلوچستان کو پورے ایک صوبے کا مقام حاصل ہوا اور وہ پاکستان کا چوتھا صوبہ کہلایا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے اعتماد کے ساتھ اور باہمی مشاورت کے ساتھ۔